جس طریقے سے ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کانفرنس ہے امام الانبیاء کانفرنس، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا ذکر کرے بغیر کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت ہمارے اگرے مقرر جو ہیں ان کو دعوت دوں گا انشاءاللہ کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے سامنے اتباع سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہمارے لیے کیا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ آپ بہت ہی معروف شخصیت ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا خاص طور کے اوپر استاد سے آج کچھ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ آپ جناب اعجاز احمد ریاضی صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آپ پرنسپل ہیں ریاض العلوم معہد الاسلامیہ سلفی ریچھا بریلی میں، اور آپ ریاض العلوم ریاض سے فارغ ہیں۔ شیخ کا انداز بہت زیادہ سادہ ہے، آپ لوگ انشاءاللہ کچھ نصیحت کی باتیں ان سے ضرور لے کر کے جائیں گے۔ میں درخواست کروں گا شیخ سے کہ اتباع سنت کے متعلق ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ جناب شیخ عزیز اعجاز احمد ریاضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ سبھی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس دنیا کا تنہا خالق و مالک، رازق و پالنہار، ہماری ساری ضرورتوں کو اکیلا پورا کرنے والا اور ہماری ساری عبادتوں کا وہی تنہا مستحق اور سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری پیغمبر تاجدار بطحہ سید الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر امام النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں اور آپ کے سبھی صحابہ پر، اور اللہ اپنا رحم نازل فرمائے ہم سب پر، آمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا موقع دیا۔ یہ اس کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، اور یہ احسان اور یہ کرم سب لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آئی پی ایل دیکھ رہے ہوں گے، باہر تفریح کر رہے ہوں گے، وہ سب اللہ رب العالمین کے اس کرم اور اس رحم کے حقدار ابھی نہیں ہیں جس رحم و کرم سے اس نے ہمیں نوازا ہے کہ ایک دینی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ میرے بعد انتہائی شعلہ بیاں مقرر شیخ مجیب الرحمن صاحب ریاضی، جو بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں، موجود ہیں اسٹیج پر، ان کا خطاب ہوگا۔ بمبئی سے ہماری جماعت کے نامور عالم دین جو ایک اچھے قلمکار ہیں اور ایک اچھے خطیب بھی ہیں، نہایت بہتر خطاب اور بہتر تقریر آپ کی ہوتی ہے، جناب فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب حفظہ اللہ، وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ جس طرح ابھی تک آپ نے سنا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات ان دونوں اہم مقررین کی بھی تقریروں کو اطمینان و سکون کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اجلاس امام الانبیاء کانفرنس، اور موضوع ہمارا امام الانبیاء ہی کے تعلق سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے اطاعت رسول کے تعلق سے رکھ کر کے بات انشاءاللہ العزیز ختم کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑے مقامات، بڑی اہمیتیں اور بڑے مرتبے عطا کیے ہیں۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے بعد سب سے اہم ترین ذات اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اب کے بے شمار خطابات ہیں، القاب ہیں، صفاتی نام ہیں۔ ایک نام کا یہاں ذکر کیا گیا، امام الانبیاء کانفرنس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، جس مناسبت سے آپ کو امام الانبیاء کا خطاب ملا، لقب ملا۔ مسلم شریف کی روایت میں کتاب الایمان میں معراج کے ذکر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، طویل روایت ہے۔ اس کے آخر میں بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں نے انبیاء کرام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور اس میں آپ نے ذکر فرمایا فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ جملہ ہے، یہ عمل ہے
جس کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جو ہماری کانفرنس کا اجتماع کا ٹیگ ہے امام الانبیاء کانفرنس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ کو دیگر تمام نبیوں کی طرح واجب الاتباع قرار دیا کہ ان کی اطاعت، ان کی تابعداری، ان کی فرما برداری اب انتہائی ضروری ہے۔ ان کی اطاعت و فرما برداری کے بعد کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایمان بھی، کلمہ توحید بھی، یہ سب انسان مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور توحید وہی مقبول ہوگا جو پیغمبر اعظم، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ زندگی کے تمام کاموں کو، تمام شعبہ حیات کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کس طرح کے انعامات کا ذکر کیا ہے اور کس طرح کے عذابات کا ذکر کیا ہے، دونوں کو مختصر طور پر سمجھتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، آپ کی پیروی پر، آپ کی اطاعت پر اللہ رب العالمین عطا کیا کرے گا، کیا دے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، فائدہ کیا حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی مشہور آیت ہے، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پیروی کی، اطاعت کی ہے۔ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، انعام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، اور اس پر انعام کیا مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انعام کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی سنتوں کو مانا، آپ کی احادیث کو مانا، آپ کے طریقہ کار کو مانا، آپ کی شریعت کو مانا، آپ جو منہج دے کر کے گئے، جو میتھڈ دے کر کے گئے، جو سلیقہ بتا کر کے گئے، جو ڈھنگ بتا کر کے گئے، اس ڈھنگ کو، اس سلیقے کو، اس منہج کو، اس طریقے کو جن لوگوں نے فالو کیا، مانا، اس کو اپنی زندگی میں اتارا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو میں کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھوں گا۔ یہ انعام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ احزاب میں فرمایا اللہ رب العالمین نے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سن لو جس نے اللہ کی پیروی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کو بڑی کامیابی مل گئی، بڑی کامیابی مل گئی۔ کس کو مل گئی بڑی کامیابی؟ ڈاکٹر بن جانے والے کو، انجینئر بن جانے والے کو، ایم بی اے کر لینے والے کو، بی ٹیک کر لینے والے کو کامیابی مل گئی۔ رب کائنات نے یہ بات نہیں کہی کامیابی کس سے ملی، کامیابی کا سرٹیفکیٹ رب کائنات نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ لوگوں سنو، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ اور یہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے سمجھیے کہ کامیابی کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنین کا قول نقل کیا قرآن مجید میں، آیت بن گئی، فرمایا اللہ جس کو تو جنت میں داخل کر دے کامیاب ہو گیا ہے۔
کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ کامیابی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، یعنی اسے جنت مل گئی۔ اور سورہ نساء کی آیت میں اللہ رب العالمین نے صریح طور پر جنت کے انعام کا ذکر کیا، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لوگوں جس نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، پروردگار رب کائنات جنت کا مالک اسے جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، انعام جنت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ریوارڈ ہے، بدلہ ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، جس کے بدلے اللہ رب العالمین، جس کا انعام اللہ رب العالمین مختلف طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت دیکھیے، سورہ انفال کی بہت مشہور آیت ہے، اس پر غور کریے۔ دنیاوی انعامات کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، فرمایا لوگوں اطاعت کرو اللہ رب العالمین کی، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیا ولا تنازعوا، اور آپس میں نہ بٹو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کر لیا، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اور آپس میں بٹ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ سزا ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے کی، آپ کی اتباع نہ کرنے کی، آپ کی باتوں کو نہ ماننے کی، سنت کو فالو نہ کرنے کی، شریعت کو نہ ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو نہ ماننے کی سزا رب کائنات نے بیان کی کہ تمہیں بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ نیچے رکھو، ضرورت ہوگی تو لے لیں۔ سزا اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ بعض انعامات کا ذکر کیا میں نے، ایک سزا کا ذکر کر دیا، اور اسی سے بدلہ بھی نکل کر کے آ جائے گا۔ مفہوم مخالف دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ بزدل ہو جاؤ گے، طاقت کمزور پڑ جائے گی، بے حیثیت ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اس کا اپوزٹ سینس کیا ہے؟ اگر اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو کیا ہوگا؟ اور متحد ہو کر کے رہے، تو پھر یہ ہوگا کہ بہادر رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکے گی۔ آیت کریمہ کا مفہوم مخالف ہے۔ انعام بھی بتا دیا گیا اطاعت رسول کا، اگر کرو گے تو کیا حاصل ہوگا، اور اگر چھوڑ دو گے تو کیا ملے گا، یہ بھی بتا دیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ کوئی فتنہ آ پڑے اور کوئی دردناک عذاب انہیں آلے، کہیں ایسا نہ ہو۔ ڈرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو۔ سزا بتا دی گئی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرو گے، اطاعت سے جی چراؤ گے، سنت رسول سے منہ موڑ لو گے، دوسروں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اپنی رائوں کو، اپنے قیاس کو، اپنی باتوں کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے مشوروں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر فوقیت دے کر
آپ کی سنتوں کو چھوڑ دو گے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم پر فتنہ آ پڑے گا اور دردناک عذاب تمہیں آ جائے گا۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے، پھر بات انشاءاللہ اور آگے بڑھاؤں گا۔ جنگ احد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کچھ تیر اندازوں کو تعینات کر دیا کہ دیکھو اس پہاڑی پر تمہیں لگا رہا ہوں، تیر انداز ہو، اس پہاڑی پر سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، اسی پہاڑی پر رہنا ہے۔ مسلمانوں کو جیتتا ہوا دیکھو تو بھی، ہارتا ہوا دیکھو تو بھی، یہاں تک کہ اگر یہ بھی دیکھو کہ آسمان سے کچھ پرندے آئے اور لوگوں کو اٹھا کر کے لے گئے، اتنا عجیب و غریب معاملہ دیکھو تو بھی پہاڑی سے نہیں ہٹنا، جہاں لگا رہا ہوں وہیں لگے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ پہاڑی پر لوگ تعینات تھے، مسلمانوں نے جنگ شروع کی، جنگ ہوئی، جیت گئے اور کافر پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ پہاڑی پر لگے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھلا دیا، ان کے ذہنوں سے نکل گیا، انہوں نے اس کا کچھ اور مفہوم سمجھ لیا اور پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا آیا؟ جو جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی اس جنگ کو ہار گئے اور 70 سورما مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام ہے۔ ضروری ہے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی سنت کو ماننا، اور آپ کی بات کے مقابلے میں کسی بھی چھوٹے کی، بڑے کی، ایرے کی، غیرے کی یا کسی اور کی، نہ اپنے رسم و رواج کی، نہ اپنے قوم و برادری کی، نہ اپنے جماعت کے بڑے علماء کی، نہ اپنے رہنماؤں کی، کسی کی بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دی گئی تو امت خسارے سے دوچار ہوگی، نقصان سے دوچار ہوگی، عذاب علیم سے دوچار ہوگی، فتنوں سے دوچار ہوگی، مٹنے اور نیست و نابود ہو جائے گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت، مقام، مرتبہ کتنا کمتر کر دیا ہے لوگوں نے۔ قرآن مجید پڑھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ میں آئے گا، اہمیت سمجھ میں آئے گی، آپ کا وقار سمجھ میں آئے گا، آپ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ عظمت رسول کے بڑے دعوے ہیں، آؤ قرآن مجید کی آیت سے عظمت رسول کا مشاہدہ کرو، قرآن سے سمجھو کہ رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمت دی ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ہمارے یہاں برادری کی بات آ جائے تو، رسم و رواج کی بات آ جائے تو، کسی امیر کی بات آ جائے تو، مسجد کے امام کی بات آ جائے تو، اپنے فرقے کے بڑے کی بات آ جائے تو، اپنی کتاب کی کوئی عبارت آ جائے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے موجود ہونے کے باوجود ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ رب سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، اس نے کیا مقام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کہتا ہے لوگو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیو، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا، سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے عہد کرایا۔ کیا عہد کرایا؟ وعدہ کیا لیا؟ کہ اللہ رب العالمین سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کرنا۔ رب کائنات نے سارے نبیوں کو جمع کیا، سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں دو تفسیریں، ایک تفسیر کے مطابق اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں، اے نوح علیہ السلام، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے لوگ میرے اللہ کے سامنے جمع، سب سے پوچھا گیا کہ لوگوں، سب سے کہا گیا اے میرے اولو العزم پیغمبر اور دوسرے پیغمبروں، سنو، دنیا میں تمہیں رسول بنا کر کے بھیجوں گا، تمہیں پیغمبر بنا کر کے بھیجوں گا، تمہیں کتاب دے کر کے بھیجوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں رسول بنا کر بھیجوں، تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں، تمہیں کتاب دے کر کے بھیجوں، اور تمہارے سامنے میرے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اپنی رسالت و نبوت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ کیا ہے عظمت رسول؟ کیا ہے عظمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریے۔ سارے نبیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سارے نبیوں سے یہ بات کہی گئی کہ تم نے اپنی امت کو بتا دیا نماز ایسے پڑھنی ہے، تم نے اپنی امت کو بتا دیا تھا روزہ ایسے رکھنا ہے، تم نے اپنی امت کو بتا دیا تھا زکوٰۃ ایسے دینی ہے، لیکن آخری پیغمبر آ گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے کہہ دیا لوگوں اب نماز ایسے پڑھی جائے گی، اب روزہ ایسے رکھا جائے گا، اب زکوٰۃ ایسے دی جائے گی۔ نبیوں سن لو، اپنے بتائے ہوئے طریقے کو منسوخ کر کے، ختم کر کے، ایک طرف رکھ کے اپنے امتیوں سے یہ بات کہہ دینا لوگوں جو طریقہ ہم نے بتایا تھا اس طریقوں کو چھوڑ کر آج سے وہ طریقہ چلے گا جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ عظمت رسول باتیں کرنے والے، عظمت رسول کی باتیں کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیتے ہیں؟ کسی کی بات آ گئی، ایک بڑے کی بات آ گئی، قبیلے کے بڑے کی بات آ گئی، قبیلے کے سردار کی بات آ گئی، پردھان صاحب کی بات آ گئی، چیئرمین کی بات آ گئی، امیر کی بات آ گئی، امام صاحب کی بات آ گئی، فقیہ کی بات آ گئی، مجتہد کی بات آ گئی، کتاب کی بات آ گئی۔ ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لپیٹ کر کونے میں رکھ دیا۔ کیا اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن کہتا ہے، رب نے کہا نبی بھی اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں منوا نہیں سکتا۔ نبی نہیں منوا سکتا، پیغمبر نہیں منوا سکتا، ہم نے امتیوں کی باتوں کو رسول اللہ کی باتوں کے مقابلے میں منوایا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بے وفائی ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ، جفا ہے امام الانبیاء کے ساتھ جو ہم نے کی ہے، بدسلوکی ہے ہماری جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، اس نبی کے ساتھ کی ہے، اس پیغمبر کے ساتھ کی ہے جس نے اتنی ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ماں عائشہ کہتی ہیں میرے شوہر کائنات کے امام الانبیاء رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، سجدے کرتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا اپنی امت کے لیے۔ میں آواز سنتی تھی، آپ کے سینے سے اس طرح رونے کی آواز آتی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ آپ عائشہ کہتی ہیں میرے نبی نے، میرے شوہر نے، اسلام کے پیغمبر نے اتنے لمبے سجدے کیے، اتنا لمبا قیام کیا کہ پیروں پر ورم آ جاتا اور پیر ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے۔ اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے، اتنی لمبی نماز، اور ماں نبی کرتے کیا تھے اتنی لمبی نماز میں؟ ماں نے بتایا لوگوں میرے نبی نے اتنی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، اتنا لمبا قیام کیا ہے، اپنے پیروں میں ورم جھیلا ہے، اپنے پیروں کو پھاڑ لیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، رب نے تو کہہ دیا تھا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بتا دیجئے انا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا آدمی ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نمازیں کس کے لیے؟ یہ رونا کس کے لیے؟ یہ گڑ گڑانا کس کے لیے؟ یہ لمبا سجدہ کس کے لیے؟ یہ لمبا قیام کس کے لیے؟ ماں یہ کیوں کرتے تھے؟ ماں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا میں نے اپنے شوہر کو، پیغمبر اسلام کو بارہا سنا، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آواز ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ کس کے لیے یہ سب؟ اس نبی کے ساتھ، ایسے پیغمبر کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟
ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ جس نے زندگی ہماری خاطر بتائی ہو اس کے لیے ہمارا کیا سلوک ہے؟ ایک چھوٹے سے آدمی کی بات کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کی بات کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں کونے میں، نہیں مانی جائے گی۔ کیا مانا جائے گا؟ برادری کا رسم و رواج، شادی بیاہ کا موقع ہے، مولوی صاحب کیا کریں؟ حدیث تو ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، لیکن اگر بڑا نکاح نہیں کیا تو سماج میں عزت کیا رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا فلاں صاحب نے اتنا چھوٹا نکاح کیا، ان کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، لگتا ہے ایسے ہی ہیں، بڑے کنجوس ہیں، بڑے فقیر ہیں، بڑے بخیل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے گی، اس لیے لمبا چوڑا نکاح کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ کس کا چہرہ تمہارے سامنے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برادری کا؟ کس کو اہمیت دے رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ برادری کو؟ اور دوسری شکل، بڑے کی بات آ گئی، امام کی بات آ گئی، مولوی صاحب کی بات آ گئی، مجتہد کی بات آ گئی، کتاب کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا۔ کسے اہمیت دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مولانا صاحب کو؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں شاہجہاں پور میں گیا تقریر کرنے کے لیے، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ امام شافعی رحمہ اللہ کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں نہیں مانتا؟ بولے وہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، امام شافعی رحمہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اس لیے آپ ائمہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ایسے تو آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا کیوں؟ ہم تو مانتے ہیں۔ میں نے کہا جب ہم امام کی بات کے مقابلے میں رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کر لیں، تم نے فتویٰ دے دیا کہ تم نے امام کو نہیں مانا، یہی فتویٰ الٹ کے میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے امام کی بات کی وجہ سے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو آج سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے اپنے امام کو مانا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانا ہے۔ اب نقصان میں کون ہے؟ خسارے میں کون ہے؟ امام کو نہ ماننے والا خسارے میں مان لیتا ہوں۔ آپ نے جو کہا میں نے وہ بات مان لی کہ میں نے امام شافعی کو نہیں مانا، اس لیے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، یہ بات میں نے آپ کی مان لی، لیکن یہی بات لوٹا کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا تو آپ نے بھی رسول اللہ کو نہیں مانا ہے۔ فیصلہ کر لو کہ میں نقصان میں ہوں کہ تم نقصان میں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نیچا کرنے کے لیے، ڈاؤن کرنے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں نکالی گئیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد ثم قست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ اے لوگو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں۔ کیسے نہ ہو جانا؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کیسے کر کے یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں؟ رب کائنات نے سورہ توبہ میں بیان فرما دیا کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اس مقام پر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا، امت محمدیہ سے کہا، مجھ سے کہا، آپ سے کہا، سارے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اس آیت میں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اپنی عبارت لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، کیا کیا تھا ان لوگوں نے جس سے پروردگار منع کر رہا ہے؟ اقبلوا علی الآراء المختلفۃ والاقوال المتفقۃ وقلدوا الرجال واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کیا کیا تھا ان لوگوں نے جن کی طرح رب کائنات نے ہونے سے منع کر دیا کہ ان کی طرح مت ہو جانا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا
اقبلوا علی الآراء المختلفتی، الگ الگ رائیوں پر، الگ الگ قیاس پر، الگ الگ خیالوں پر کی طرف متوجہ ہو گئے، اور گڑی ہوئی باتوں کی طرف، بنائے ہوئے مسئلوں کی طرف، اپنے من سے بلا دلیل بنائے ہوئے مسئلوں کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کو قبول کر لیا۔ وَقَلَّدُوا الرِّجَالَ، اور بڑے بڑے لوگوں کی تقلید شروع کر دی۔ ابن کثیر کے الفاظ ہیں وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے عالموں اور اپنے پادریوں کو رب اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یہ کام تھا جو یہود و نصارہ نے کیا تھا، جس سے رب کائنات نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسے مت ہو جانا۔ کیسے مت ہو جانا؟ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں رائے، قیاس اور اقوال رجال اور تقلید شخصی اور اپنے علماء اور پادریوں کو رب بنانے کی حرکت، اے امت محمدیہ تم ان کی طرح مت کرنا۔ یہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے درمیان یہی چیز لوٹ کر کے آ گئی اور ہم نے یہی سب چیزیں شروع کر دی۔ یہی سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اوروں کی باتیں۔ بات کو مختصر کر کے بات ختم کروں گا۔ چند احادیث قرآن کی آیتیں میں نے ابھی تک پڑھی ہیں، چند احادیث پڑھوں گا اور احادیث کی تشریح کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہاں کا آدمی آیا، کون آیا، یہ بھی سن لینا۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جاء رجل من اہل نجد، ایک نجدی آیا۔ کون آیا؟ ایک نجدی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کیا پوچھا آپ سے آ کر کے؟ کہا اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، روزے میں رمضان کے مہینے کے، فرض و زکوٰۃ۔ اس نے کہا حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت، اس لیے آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا۔ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، فرض و زکوٰۃ دے دو، یہ اسلام ہے۔ اس آدمی نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ رسول اللہ، وہ آدمی جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی حاجہ، نجد سے آئے ہوئے اس آدمی کے بارے میں، اس نجدی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہتا ہو اس نجدی کو دیکھ لے۔ کون ہے یہ آدمی جس نے یہ کہا تھا لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ نے بتا دیا نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، جیسا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا۔ آپ نے اس نجدی آدمی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اگر ایسا ہے، ایسا کر گزرے تو یہ جنتی ہے۔ کیا بات، نہ زیادہ نہ کم۔ ہمارے ہاں زیادہ بھی کیا جاتا ہے، کم بھی کیا جاتا۔ کیا اکثر سوال ہوتا ہے مولوی صاحب ہم یہ جو کر رہے ہیں منع کہاں ہے، دکھاؤ منع کہاں ہے۔ آپ کوئی کام کہیے بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ کام بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ آپ سے سوال ہوگا اچھا نہیں کرنا چاہیے تو بتاؤ کہاں منع ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھو مولوی صاحب ظہر میں 4 رکعت ہیں، 5 رکعت نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، 5 رکعت پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب بھائی؟ ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں تو 5 رکعت پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہ بھائی منع کہاں ہے 5 رکعت پڑھنے سے؟ کہاں منع ہے؟ منع نہیں ہے نا، تو 5 رکعت پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ جب 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 1 رکعت کا اضافہ نہیں کر سکتے تو پوری عبادت کا اضافہ کیسے کر سکتے؟ لا ازید علی ھذا، صحابی نے کہا نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، جتنا بتا دیا اتنا کروں گا۔ ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب بھی کچھ کہو منع کہاں ہے اس طرح کے سوال کرو۔ صحابی رسول کو دیکھو، غالباً حضرت علی کا واقعہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت علی کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز عید سے پہلے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عید کے دن
عیدگاہ میں آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. کیا پڑھنا شروع کی؟ 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. غالباً حضرت علی نے اس کا دامن پکڑا, اسے روکا, منع کیا, سنتیں نہیں پڑھ سکتے. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ثابت نہیں ہے. وہ صحابی تھا وہابی کی طرح, اس نے سوال نہیں کیا کہ منع کہاں ہے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنا. آج کا کوئی ہمارا بھائی ہوتا حضرت علی سے فوراً سوال کرتا, اچھا ثابت تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا, لیکن یہ بتاؤ کہ منع کدھر ہے؟ اب حضرت علی دکھا پاتے اسے یہاں منع ہے. تو یہ جو ہے منع کہاں ہے؟ ثبوت نہیں ہے تو منع ہے, ثبوت نہیں ہے تو منع ہے. اور دیکھیں یہ اس طرح کی بات ہے. فرمایا لا ازید ولا ھذا, نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا. زیادتی بھی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ زیادہ کرنے کی, ایک لفظ گھٹانے کی, ایک لفظ بڑھانے کی, ایک لفظ بدلنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ پوری عبادتیں بدل کر کے لے آ رہے ہو, رسول کو کیا جواب دو گے؟ پیغمبر نے اگر پوچھ لیا لوگوں میں نے ایک لفظ بدلنے کی اجازت نہیں دی تھی, ایک لفظ بڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی, تم نے پوری عبادتیں کہاں سے نکالی, پورے درود کہاں سے نکالے, پوری دعائیں کہاں سے نکالنی؟ رسول نے اگر سوال کر لیا جواب کیا دو گے؟ بخاری شریف کی روایت کتاب الوضو کی آخری روایت ہے. بات کو سمجھنا, پیغمبر اسلام نے, امام الانبیاء نے, امام اعظم نے ایک لفظ بدلنے کی اجازت نہیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. برا بن عازب کی روایت کتاب الوضو, بخاری شریف کتاب الوضو کی آخری روایت, برا بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ نے ارشاد فرمایا برا رات میں سونے کے لیے آؤ, وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو, پھر اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور پھر یہ کلمات پڑھو. ابھی کلمات سننا, اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. دعا میں کیا ہے؟ وبنبیک الذی ارسلت. دعا میں کیا ہے؟ جو نبی بتا رہے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اس دعا میں کیا ہے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یاد رکھنا اس لیے کہ مسئلہ اسی نبی کے لفظ پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی اور فرمایا اگر یہ دعا پڑھ کر کے لیٹے, برا وضو کیا, داہنی کروٹ پر لیٹے, یہ دعا پڑھ لی, اس رات مر گئے, خاتمہ بالخیر ہوگا, اسلام پر موت آئے گی. ہم سوال کرتے ہیں نا اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پر موت آئے, اسلام پر موت آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ تو بتا ہی دیا ہے خاتمہ بالخیر کرانے کے لیے. حضرت برا کہتے ہیں میں نے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹ کر کے سنائی, دوہرائی, یاد کر کے سنائی تاکہ میں یہ دعا پڑھ لیا کروں جب سویا کروں. لیکن پڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک کرانا ضروری سمجھا. کبھی سمجھا ہم نے چیک کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری؟ عبادتوں پہ عبادتیں نکالے جا رہے ہیں, کبھی چیک کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یاد کیا دعا کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. برا بن عازب کہتے ہیں نبی نے جو کلمات سکھائے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے تھے اس میں الفاظ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. میں نے جب دعا سنائی تو میں نے کہہ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی, اس میں کہا تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, اور جب میں نے دعا سنائی تو میں نے کہہ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. نبی نے فرمایا نا دعا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ نبی کی جگہ رسول ہی تو کہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رسول ہیں, لیکن منع کیوں کر دیا؟ کیوں کہہ دیا کہ دعا ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو لفظ نبی نے بولا تھا, نبی برا تم نے وہ لفظ بدل دیا ہے, اس لیے دعا ٹھیک نہیں رہ گئی ہے. ایک
ایک لفظ بدلنے کی اجازت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. ہم نے دین بدلنے کی کوشش کر دی. نئی چیزیں پوری دعائیں اپنی طرف سے, نبی ایک لفظ اپنی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے, ہم پوری دعائیں اپنی طرف سے بولے جا رہے ہیں. ایک اور بات سنیں, ایک اور روایت اسی قبیل کی سنیں. ترمذی شریف کی کتاب الآداب کی روایت, حضرت ابن عمر کی. حضرت عمر بیٹھے ہوئے, ان کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا, چھینک آئی. چھینک میں اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہہ دیا اس نے؟ چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہہ دیا, چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابن عمر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے منع کر دیا, روک دیا, کہا کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے. آج کا کوئی آدمی ہوتا, لو حضرت عمر تو درود و سلام پڑھنے سے روک رہے ہیں, درود و سلام پڑھنے سے منع کر رہے ہیں, یہ عجیب لوگ ہیں, درود ہی نہیں پڑھنے دیتے. ایسا کہتا کہ نہیں کہتا؟ کیوں, کس سے روکا؟ درودی سے تو روکا. الحمد تو خود ابن عمر نے بتائی. پوری حدیث سن لیں. کہا یہ نہ کہو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, بلکہ وہ کہو جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, الحمدللہ علی کل حال. کیا کہتے؟ ہمارا کوئی آدمی ہوتا ابن عمر پہ فوراً آروپ لگا دیتا, بھائیو ابن عمر بڑا ایسا آدمی ہے, نعوذ باللہ, یہ آروپ لگاتا کہ نہیں کہ یہ تو درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں ہمیں. یہی الزام ہے ہم پہ, درود و سلام نہیں پڑھتے, درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں. بھائی ہم نے کبھی درود و سلام پڑھنے سے نہیں روکا, ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا ہے؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مت کرو, جس موقع پر ثابت نہیں ہے اس موقع پر مت کرو. اور یہی صحابی کا موقف تھا, اور پھر کہوں یہی وہابی کا موقف ہے. تو یہ کیا ایک لفظ کی اجازت نہ رسول اللہ نے دی اور ایک لفظ پڑھانے کی اجازت نہ صحابہ کرام نے دی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے اپنی طرف سے نکالنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. وقت ہو رہا ہے, بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ جو وقت دیا گیا تھا مجھے اس سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے. باتیں اور بھی ہیں, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی پہ مقصد کمنٹ نہیں ہے, طنز نہیں ہے, اصل حقیقت سامنے لانا مقصود ہے, اصل بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی لانا مقصود ہے. ایک آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کروں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا, دیکھو میری امت کا کوئی بھی آدمی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے اور مر جائے, ایمان نہ لائے اس بات پر, اس شریعت پر, اس طریقے پر جو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں, جو میرا طریقہ ہے, اس طریقے پر ایمان نہ لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا کان من اصحاب النار, جہنمی ہے. کون جہنمی ہے؟ حضرت موسیٰ کو ماننے والا. کس کو مان رہا ہے؟ پیغمبر کو. حضرت عیسیٰ کو ماننے والا, حضرت موسیٰ کی بات مان لی, حضرت عیسیٰ کی بات مان لی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ الا کانا من اصحاب النار. میری بات کو چھوڑ کر اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر کی بات بھی مان لی گئی, جنت نہیں ہے, جہنم ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیغمبر کی بات, کسی دوسرے پیغمبر کی بات ماننا نجات نہیں دلا سکتا, تو ایک عام آدمی کی, ایک عام امتی کی بات ماننے سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ نجات کی تلاش سب کو ہے, جنت سب چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت عطا کرے. اللہ رب العالمین جنت والے کام کرنے کی توفیق دے.
آمین۔ الہ العالمین تیرے مسلم بندے ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، الہی ان کی پریشانی کو دور فرما دے، آمین۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جن لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہے، نہیں چل رہا، الہی ان کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما دے، آمین۔ الہی جن کا کاروبار چل رہا ہے ان کے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دے، آمین۔ الہی جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے راستے پیدا فرما دے، آمین۔ الہ العالمین یہ جلسہ جن بھی حضرات نے کیا ہے اللہ رب العالمین تو انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، آمین۔ الہی ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور بولنے سننے کو قبول فرما لے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔